چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اپنے پروگرام میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر کن ٹاپکس کو لینا ہے اور کن موضوعات پر بات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے والوں کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا بالخصوص جمعرات کے دن یہ وہ ہوتا ہے جس کا نام فرشتے اپنے پاس لکھا کرتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جگہ بجگہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں. مسلمانوں کے لمحات خوشیوں بھرے لمحات ہوتے ہیں. کہیں پر جمعے کی صورت میں خوشی ملتی ہے، کہیں پر حاجیوں کو حج کی صورت میں خوشی ملا کرتی ہے، مسلمانوں کو رمضان کی صورت میں خوشی ملا کرتی ہے، کبھی شب برات ملا کرتی ہے تو کبھی شب قدر ملا کرتی ہے. اسی طریقے سے بحمداللہ تعالی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان کے بعد عید دے کر خوشی عطا فرمائی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ذوالحجۃ الحرام کے بابرکت مہینے میں 3 دن عید کے طور پر خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے. مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور جانوروں کی قربانی پیش کرنے میں اللہ رب العالمین کی رضا کا جہاں پر خیال رکھا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جن کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عید ایک خوشی کا تہوار ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی جہاں خوش رکھنا ہوتا ہے وہاں اپنے مسلمان بھائی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو خوش رکھنا ہوتا ہے اور اس کی خوشی کے اندر شامل ہونا ہوتا ہے. اور یہ بقر عید ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے جیسے عام زبان میں بڑی عید. تو بڑی عید کی وہ کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے؟ اس عید میں قربانی کرنے والے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، آخرت میں اس کے کیا فضائل و برکات ہیں، دنیا میں قربانی کرنے کی کیا حکمتیں ہیں، اور قربانی کرنے والے کو دنیا میں کیا کیا فوائد ملا کرتے ہیں. ان سب موضوعات پر اور بہت سارے موضوعات پر انشاءاللہ آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والصافات صفا. قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں. فالزاجرات زجرا. فالتالیات ذکرا. پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں. ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا. وحفظا من كل شیطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے. دحورا ولهم عذاب واصب. انہیں بھگانے کو
اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری، اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے۔ وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، یوں کہ ذلیل ہو کے، تو وہ ایک ہی جھڑک ہے جبھی وہ دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے پروگرام کے اندر جیسا کہ ناظرین جو دیکھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مبلغین بھی موجود ہوتے ہیں، موضوع بھی ہوتا ہے، اور موضوع ہمارے قربان مہینہ آپ کو بیان کر ہی دیا ہے، نعت خوانی بھی ہوا کرتی ہے، ہم بھی ہوتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع قربانی اور پھر جو جانور، ظاہر ہے قربانی کا جب لفظ آتا ہے تو ویسے تو اگر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ قربان بھائی سے ابتدائی طور پر اس پر بھی بات کریں گے، نام بھی حضرت کا قربان ہی ہے۔ کیا بات ہے، ان دنوں میں ایسا ہو رہا ہے جہاں بھی قربانی چل رہا ہے نا جی قربان تک ایسا لگتا ہے شاید کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ اللہ، پھر نی کے بعد آپ کو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ میری باری نہیں ہے۔ بالکل دیکھ لیں حضرت، پھر بقرعید کے دن کیا معاملات ہوں گے، اس دن پھر آپ کو گھر پہ رکھنا چاہیے۔ عید کے بعد ہی تھوڑا سا لگتا ہے سکون آئے۔ 3 دن کے بعد آپ باہر آئیں گے یا 3 دن تک آپ گھر پہ رہیں گے، قربان قربان۔ خیر اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ تو قربانی کی جہاں پر بات آتی ہے تو قربانی پہ ہمارے یہاں ظاہر تصور جانوروں کی طرف ہی جاتا ہے کیونکہ جانوروں کی قربانی کا ہی حکم ہے، لیکن اگر درس قربانی ہم دیکھیں جو پیغام قربانی ہے اور جہاں سے بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو ان کی اگر ذات کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام تو کہیں اپنی ذات کی قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آگے نمرود کے اندر آپ کو ڈالا جاتا ہے اور اپنے وقت کے اس بادشاہ کے سامنے آپ جو باطل پر ہوتا ہے، غلط پر ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے پیغام حق پہنچاتے ہیں، جس کی بنا پر آپ کو آگ میں ڈالنے تک کی نوبت آتی ہے۔ پھر اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جانا، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، جہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے، اور آج اسی کی برکات کہ وہاں پر آب زمزم بھی ہے اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے اور وہاں پر رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ لیکن قربانی اپنی ذات کی، اپنے آل اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، پھر اس کے بعد نوبت یہ آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی بڑے ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ہی آپ نے ذبح کرنا ہے۔ آپ اس میں بھی دریغ نہیں فرماتے اور تیار ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کی، اپنے نور نظر کی
قربانی کرنے کے لیے، تو قربانی کا جو پیغام ہے، جو درس ہے، اور پھر آپ اسی قربانی کو دیکھتے چلے جائیے، انبیاء اکرام کی قربانیاں دیکھتے چلی جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں جان و مال کے ساتھ، تو یہ قربانی کا جو مفہوم ہے اور درس ہے وہ تو بہت وسیع ہے۔ جی قربان بھائی، کیا کہیں گے آپ قربانی کے حوالے سے؟ اگر ابتدائی طور پر یہ جو درس ہے یا جو قربانی کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس پر کیا آپ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب آپ نے کوئی زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، اور بالخصوص ایک مسلمان کی بات کی جائے جس کی جو زندگی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ اخروی بھی زندگی ہے، تو دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے۔ ڈیفینیٹلی ہر جگہ اس کو، چاہے وہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے لائف سٹائل میں اپنا جو سرکل ہے اس میں سروائیو کر رہا ہو، یا ایکس وائی زی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، تو ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ اور ایک مسلمان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، بلکہ اخروی کامیابی مل جائے تو حقیقی کامیابی ہی یہ ہے۔ جی، تو یہ تمام معاملات جب اپنی زندگی کے آگے بڑھانے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں جہاں راحتیں آتی ہیں تو وہیں پر ہی ہمارا دین اسلام اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ انسان قربانی پیش کرے۔ اور کئی بار قربانی دینے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ بہت کچھ جہاں سیکھتا ہے تو وہیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ کامیابی کے جو بہت سارے راز ہیں وہ اس کو پتہ چلتے ہیں اور کامیابی سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، قربانی کی جو آپ نے بات کی نا، نارملی جب قربانی کی بات آتی ہے تو بالکل حقیقت بات ہے کہ جانور ذبح کرنا یہی قربانی آتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو انسان سے، یعنی ایک مسلمان سے، ہمارا دین اسلام وقت کی قربانی بھی طلب کرتا ہے۔ قربانی وقت کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے ایک انسان کی جان کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے مال کو قربان کرنے کی بھی ہوتی ہے، یعنی قربانی اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ قربانی اپنے پاس موجود جو ذرائع ہیں ان کو وقف کر دینا، ان کو قربان کر دینا، اس کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اور جس وقت ایک انسان کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کون سی قربانی پیش کرنی ہے جس کے ذریعے سے میرا دین اسلام کو جو تقاضا ہے وہ پورا ہوگا، میرا رب العالمین مجھ سے راضی ہوگا، جب ایک انسان یہ سمجھ کر قربانی پیش کرتا ہے نا، تو آپ دیکھیں اس کی دنیا میں تو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور آخرت اس کی بڑی زبردست انداز سے کامیاب ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہی کوئی پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ اب ان کو لگا کہ پیاری چیز جانور ہیں، تو انہوں نے کئی جانور قربان کر دیے، کہیں اونٹ قربان کر دیے، نہر کر دیے۔ اس کے بعد نہیں، یہ بھی قربانی نہیں، تو اور چیزوں کی قربانی پیش کر دی۔ کہا نہیں، پیاری چیز، پیاری چیز کیا ہے؟ پھر پتہ چلا کہ وہ جو پیاری چیز ہے ان کا اپنا بیٹا ہے۔ اللہ، ان کو اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ چاہت تھی۔ اب دیکھیں اس قربانی کے پیچھے یا دین اسلام میں آپ دیکھیں پیچھے جو یادیں ہیں، جتنی بھی یادیں ہیں ان کے پیچھے سٹوریز پوشیدہ ہیں، ان کے پیچھے واقعات پوشیدہ ہیں۔ ان واقعات کے پیچھے اللہ رب العالمین نے پورے میسیجز رکھے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں ایک مسلمان کو قربانی دینے کے لیے، اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے، اپنا دن رات وقف کرنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی یہ قربانی بھی ہے۔ اپنا بیٹا لے کے آ جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، باندھ دیا جاتا ہے، چھری تک رکھ دی جاتی ہے، لیکن آپ مقصد کو سمجھیے گا، مقصد بیٹے کو قربان کرانا نہیں تھا، مقصد پوری امت کے لیے ایک زبردست پیغام دینا تھا۔ زبردست۔ بیٹا قربان نہیں ہوتا ہے، مینڈا آتا ہے جنت سے، کس رفتار کے ساتھ آتا ہے، اللہ اکبر، اس کے اپنا وہ خوبصورت واقعہ ہے، اور پھر مینڈے پہ چھری چلتی ہے، مینڈا قربان ہوتا ہے۔ اس پوری یاد کے پیچھے، اس پوری قربانی کے پیچھے جو بات پوشیدہ ہے نا، حالانکہ یہ قربانی ہے لیکن رہتی دنیا تک جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان تو نے ہر وقت اپنی لوجک نہیں چلانی ہے، اللہ، انہیں ہر وقت اپنا دماغ نہیں چلانا ہے، بلکہ تیرے سامنے تیرے رب کا حکم ہونا چاہیے، تیرے سامنے تیرے رب کا آرڈر ہونا چاہیے۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو بیٹے کو قربان کرنا لوجک میں آتا ہے، مطلب بیٹے کو کون قربان کرتا ہے اور بیٹے کو قربان کرنے کا آرڈر کون دیتا ہے؟ تو ڈیپ میں جا کے دیکھو تو بیٹے کو قربان کرنے کا آرڈر تھا ہی نہیں، وہ یہ دیکھنا تھا کہ میرا بندہ میرا حکم کس طریقے سے مانتا ہے، کتنی جلدی مانتا ہے اور کس تڑپ کے ساتھ مانتا ہے۔ آپ دیکھیں شیطان آیا،
اچھا ان کو بہکاتا ہے، ایک جگہ بھی نہیں 3 جگہ بہکاتا ہے، بچے کو الگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بہکانے کی الگ کوشش کرتا ہے، ان کی والدہ کے پاس الگ جاتا ہے، پوری کوششیں کر رہا ہے اور لوجیکلی دلائل دے رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ بیٹے کو کون قربان کرتا ہے، وہ تیار کر کے اس کو اس طرح قربان وہ جو ہے کہ گھمانے کے لیے لے کے نہیں گئے، قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ میرے رب کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، جب کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو میرا تو بچہ بھی حاضر ہے، ہم خود بھی حاضر ہیں۔ سبحان تو یہاں پہ اس قربانی کے ذریعے دین اسلام ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، ہر وقت اپنی لوجک، اپنی عقل نہیں چلائی جاتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، سبحان اللہ۔ رب کا حکم اس کے آگے آ جائے، رب کا حکم سامنے آ جائے تو سارے لوجیکلی دلائل پیش ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان لوجک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی، قربانی کے پیچھے بھی بہت ساری لوجکس ہیں جی، اور بہت ساری دلائل ہیں۔ ایک انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرے ان تمام واقعات سے کہ جو ہمیں حکم ہوتا ہے قربانی کا، قربانی پیش کرنے کا، اپنے آپ کو وقف کرنے کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا، مال کا نذرانہ پیش کرنے کا، تو اس کے پیچھے کئی بار انسان اسی سوچ میں لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بھائی، عقل میں ہر چیز آپ کے آ جائے، ہماری عقل کامل نہیں ہے، ہمارا رب العالمین نے جو ہمیں بنایا ہے، حکم دیا ہے، وہ کامل و اکمل ہے، اس کے حکم پہ لبیک کہیں، دنیا بھی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی کامل۔ کیا بات ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ اسرار اور حکمتیں بہت ساری ہم قربانی کی سمجھتے بھی جائیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہے تھے کہ قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہوتی، یہ قربانی بھی ہم نے دینی ہوگی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے وجوب کے بھی احکام موجود ہیں، اس وجوب پر دلائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بات ہم نہیں کرنی تھی کہ قربانی کا ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، کہیں ہمیں وقت کی قربانی دینی ہوگی۔ ہمیں شیطان یہی وسوسے ڈالتا رہے گا کہ جناب اپنے بچے کو آپ دین کی راہ میں بھیج دیں گے، اسے جناب علم دین پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے، کہیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیں گے، یا دین کے حوالے سے آپ وابستگی اختیار کریں گے تو جناب یہ دنیا کا کہیں نقصان ہو جائے گا، کہیں یہ پرابلمز ہو جائیں گی، یہی وسوسے آپ کو ڈالے گا۔ تو جہاں وہ وسوسہ ڈالے وہیں پر ذہن بنا لیں کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے لگتا بھی ہے بظاہر، ویسے تو جب کوئی اس طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آتا ہے، تو ٹھیک ہے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخر صحابہ اکرام نے، ہم ہجرت کا واقعہ جو یاد کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، وہاں اپنا ان کا گھر بار تھا، ہر چیز سیٹل تھی نا، اپنی تمام سیٹل چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے یہ ہجرت کی۔ اس کے علاوہ میدان جہاد میں آپ جب انہیں دیکھتے ہیں جس طریقے سے وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، کتنے مسائل کو فیس کرتے ہیں، تو آج انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں اسلام اس طرح پھلا پھولا نظر آ رہا ہے، یعنی ہم تک اسلام پہنچا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور خالد بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے اور فلسفہ قربانی مزید آپ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج اگر ہم جو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمیں زوال کی جو صورت نظر آتی ہے اور بہت ساری کمی نظر آتی ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں وہ قربانی کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دین کے ساتھ وابستگی، پختہ وابستگی رکھنے میں جو مسائل تھے، ہم نے ان کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے بجائے گویا سرنڈر کر دیا، اور اپنی دین سے جو پکی وابستگی ہونی چاہیے تھی اس کے اندر ہم کمزوری لے آئے، گویا معاذ اللہ دین کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہو گئے، حالانکہ دین پر دنیا کو قربان کرنا چاہیے، دین پر دنیا کو قربان کرنا چاہیے تھا۔ اور بڑی پیاری بات خالد بھائی، یہ جو جملہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، کیا بات ہے ان کی، آپ کا یہ جملہ پڑھ کر جو میں کہہ لیجیے جب میں نے پڑھا تو جھوم اٹھا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں مرنے کا جذبہ نہ ہو اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، اللہ، جسے مرنے کا جذبہ نہ ہو اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اور بڑا زبردست پھر شعر بھی ایک سنتے چلیے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جی خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو دیکھا جائے، اور جو بات آپ ارشاد فرما رہے تھے، جس قربانی کے حوالے سے پس منظر کو پیش کیا جا رہا تھا، واقعی ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ شاید یہ دیوان گانے عشق ہیں یا الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ فرما رہے ہیں کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک جگہ آپ نے خرچ کے حوالے سے لکھا ہے، فرمایا کہ خرچ تو کما تو ہر کوئی سکتا ہے، خرچ کسی کو کرنا آتا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے اس میں دیکھیں تو ہر بندہ خرچ کر سکتا ہے، جس کو کمانا آتا ہو نہ آتا ہو اس کو پیسے دے دیے جائیں خرچ کر دے گا، لیکن صرف خرچ کرنا پیسے اچھالنے کا معنی نہیں ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے،
کب خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. صرف جان دینا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن خبریں آ رہی ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اور مختلف طریقے سے موتیں ہو رہی ہیں. تو وہاں پر صرف مرنا مراد نہیں ہے، وہاں مرنا یہ مراد ہے کہ بندہ دنیا سے تو جائے لیکن اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہو، اپنے پیچھے اپنے دین کو مضبوط چھوڑ کر جائے. ورنہ تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. تو وہاں تو موت کا فلسفہ بہرحال برحق ہے، اور لوگ کوئی فلسفہ سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا سے تو جائے گا، مرے گا تو ضرور. لیکن یہاں پر بقا والی زندگی کی طرف جب مومن جاتا ہے، کیونکہ ارشاد تو یہی ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو جسے یوں مرنا آ جائے گا نا، تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالی حیات طیبہ نصیب فرمائے گا، پھر اسے پاکیزہ زندگی جلائی جائے گی. تو یہاں پر مرنے کے فلسفے کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے. اور اسی طرح جب ہم بات قربانی کی کر رہے ہیں تو قربانی کے پیچھے بھی ہم دیکھیں کہ صرف یہ 4 5 6 7 چیزیں عبادت نہیں ہیں. آج کل عجیب و غریب حال علم دین سے دوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، لوگوں سے عبادت کی بات کی جائے تو شاید وہ یہ کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد، بس یہ عبادتیں، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور یا کوئی چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہی نہیں. جبکہ رب العالمین جل وعلا جس عبادت کا حکم دیتا ہے، ہم اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے فیض لیتے ہوئے جب بات کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ فلسفہ عبادت ہے. آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کر جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی. اب بندہ بولے کہ صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان 5 6 چیزوں میں عبادت کو منحصر کر کے اپنی زندگی کسی بھی تہذیب، کسی بھی تمدن کے ساتھ رہ کر یا اس سے ہم آہنگ ہو کر گزار رہا ہو، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس یہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا، بس مومن ہونے کے لیے یہ کافی ہے. نہیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. عبادت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. رب کون؟ الذی خلقکم، رب وہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. اور عبادت کے پیچھے بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ بس اس لیے عبادت کرنی ہے کیونکہ رب نے مجھے پیدا فرما دیا ہے. اب میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے، کیسا گھر ہوگا، کیسی سواری ہوگی، کیسے دیگر دنیا کے مال اسباب ہوں گے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جائے کیونکہ اس نے پیدا فرمایا ہے. کیا بات. بس اس بات کو اگر بندہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائے نا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو صرف وہ دیکھے گا کہ یہ 5 6 چیزیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہمیں ہماری طرف لمحہ بلمحہ متوجہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، مدر فیڈ پر ہوتا ہے، کرولنگ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی عمر کا انیشل اسٹیج ہے جہاں پر ابھی یہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کفالت کے لیے اوروں کو ذمہ دیا ہوا ہے. اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے جائیں گے. آج جو والدین اس کی کفالت کرتے ہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں گے، یہ جوانی کو پہنچے گا، تو پھر اس پر والدین کی کفالت آ جائے گی، اور وہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کا حکم ہی ہوگا. تو لہٰذا بندہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چند چیزوں پر عمل کر کے عبادت کا حق ادا کر جاؤں گا، تو یہ بات مکمل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے، لیکن کمپلیٹلی عبادت صرف اسی کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہر سانس میں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا، اس کی مرضی کو تلاش کرنا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عبادت ہے. دیکھیے آپ رب العالمین جل وعلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے کہ اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر چلے جائیے. اب کوئی شہر بدلنا بھی عبادت ہے، اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے تو پھر اس حکم پر عمل کرنا ہی عبادت ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں رہ رہے ہیں اور لوگ
اعلان نبوت فرمانے کے بعد ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے ان کی مصیبتوں پر، ان کے مصائب پر صبر کرنا ہے۔ ابھی تو جواب دینے کا اجازت بھی نہیں ہے، اور ابھی یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ آپ نے جواب دینا ہے۔ ابھی صرف جو لوگ ستا رہے ہیں ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو ستا رہا ہے، جو تکلیفیں دے رہا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور اس کو بتاؤ کہ ہم بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، ہماری بھی حیثیت ہے اور ہم بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، لیکن یہاں صبر کرنا اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جب عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ساتھ یہ ایک پورا مرحلہ گزارا، پھر اللہ کے حکم پر اپنے آبائی شہر کو چھوڑ جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسری جگہ پر جا کر بستی بسا لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر صرف حضرت ابراہیم کے تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم تو وہ ہیں کہ جو بچپن سے ہی اللہ رب العالمین جل وعلا کی ایسی عبادت کرنے والے ہیں کہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور رب العالمین جل وعلا خود ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ ذرا اس کے پیچھے نظر ڈالیں نا، کیوں بنایا ہے؟ ایک تو ساری جوانی گزر گئی اور اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہے، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بڑھاپے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب وہ اولاد ملی ہے تو ایک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جس کے لیے ہم اپنا جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے وقت کو اتنا زیادہ اپنے کاموں میں لگا کر گزارتے ہیں ہم کہ اپنے لیے آرام بھی نہیں سوچتے، میری اولاد اس کا مستقبل بن جائے، اس کا کچھ ہو جائے۔ اور کوئی کہے کہ جناب والا اسی ڈیوریشن کے دوران نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز پڑھ لیں، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، نہیں بھائی ہم نے تو بیٹی کے شادی کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، ابھی تو ہم حج نہیں کریں گے۔ ارے جناب والا آپ فلاں عبادت کر لیں، نہیں ابھی تو ہم یہ نہیں کریں گے، پہلے بچوں کے فرض سے فارغ ہو جائے۔ بندے کو عبادت کی طرف یہاں بلایا جا رہا ہے اور وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں میں بچوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، کیا یہ فلسفہ عبادت ہے؟ دوسری طرف آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بڑھاپے کی عمر میں جا کر اولاد ہوتی ہے، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہیں ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں غلہ، پانی اور ایسی زندگی گزارنے کے اسباب کچھ بھی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں کہ جہاں کی زمین زراعت والی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آج سے 6-7 ہزار سال پیچھے چلے جائیں وقار بھائی تو امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ کا تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو آج موجود ہے، اور روزگار کے وہ ذرائع ہی نہیں ہیں جو آج موجود ہیں۔ اس وقت تو کیا تھا، آسمان پانی برسائے گا تو پی لینا ہے، زمین غلہ اگائے گی تو کھا لینا ہے، لیکن وہاں چھوڑا جا رہا ہے جہاں نہ آسمان کا مسلسل پانی برسنا ہے، نہ وہاں زمین غلہ اگاتی ہے، لیکن اللہ کریم کا حکم یہ ہے کہ چھوڑ آئیں۔ پھر اب فلسفہ عبادت یہ ہے کہ اب یہ نہ کہے کہ میں نے تو اپنے بچے کو پالنا ہے، اتنے سالوں بعد تو ملا ہے۔ اب فلسفہ عبادت یہ ہے چھوڑ آئیں تو چھوڑ آئیں، دیا کس نے تھا؟ جس نے دیا تھا وہی حکم دے رہا ہے کہ چھوڑ کے آ جاؤ، تو پھر چھوڑ کے آنا یہ عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے نا اسی تناظر میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اس کی ماں کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے روایتوں میں بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑا اور چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے آواز دی جاتی ہے ابراہیم آپ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ جو بات آپ نے کہی تھی نا کہ اعلیٰ پر ادنا قربان ہوتا ہے، یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ دین اعلیٰ ہے کہ دنیا اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ دین ہے تو دنیا کو اس پر قربان کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے تو نفس کی مرضی کو اس پر قربان کرنا پڑے گا۔ تو پیچھے سے آواز دی جا رہی ہے اے ابراہیم آپ سن رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، اور دل میں خیال یہ ہے کہ میں سنوں گا کہیں اور مڑ کر دیکھوں گا تو کہیں ان کی محبت ہی دل میں غالب نہ آ جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا ہے کہیں میں اس سے نہ رہ جاؤں۔ تو یہاں جو اعلیٰ ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوئی، تو اس کے پیچھے وہ جو نفس میں دل میں ایک خواہش آ رہی تھی نا کہ بیگم آواز دے رہی ہے ہم بندہ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں غلہ پانی موجود نہیں ہے، اس کا ہوگا کیا، ذرا ایک نظر جاتے جاتے پھر کر دیکھ تو لیا جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھتے، دوبارہ آواز آتی ہے ابراہیم کہاں جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، اس کے باوجود جواب نہیں دیتے۔
پھر تیسری مرتبہ آواز آتی ہے ابراہیم بس اتنا بتا جاؤ کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی موجود ہے. سبحان اللہ. اب ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم پر کر رہا ہوں. اب حضرت ہاجرہ کا جواب نا ایسا ہے کہ اگر ہم سب اس کو یاد رکھیں اور اپنے دل میں بسا لیں اور اس سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لیتے رہیں تو بڑی آسان زندگی کی طرف آ جائیں گے. ارشاد فرماتی ہیں جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے پھر وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا, سبحان اللہ. پھر وہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. آپ دیکھیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں نا تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں دو جان کی فکر تنگ کرتی ہے سبحان کہ میں کیسے کماؤں گا, کیسے کھاؤں گا, کہاں سے آئے گا, پورا کیسے ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہانوں کو روزی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, کیا اس بات ہے. کی رزاقیت پر بندہ توجہ کرتا ہے نا تو آپ دیکھیے کہ جنہوں نے توجہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڑی رگڑنے سے بھی پانی عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے, توکل اس پر کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے نا, میں اس کو مانوں گا تو میرا رب مجھے نیچے نہیں آنے دے گا بلکہ ترقی ہی عطا فرمائے گا. تو پھر وہ نیچے نہیں جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں بھی اس کی محبت کو رکھ دیتا ہے اور اس کو دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ اور اونچا منصب عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, خالد بھائی ہمارے اپنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے فلسفہ قربانی بھی بیان کر رہے تھے اور فلسفہ بندگی بھی بیان کر رہے تھے. اور بندگی کا گویا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر دے. جو بات ہوئی کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے, اور اس کے بھی مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھا. اگر ہم سمجھے کہ ادنا جو ہے وہ اعلیٰ پہ کیسے قربان ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے دانا ہوتا ہے, دانا وہ اس کے اوپر زمین قربان ہو جاتی ہے کہ دانا اگانا ہے, فصل لگانی ہے تو پہلے زمین میں کھیت جوتنا جس کو کہتے ہیں, وہ پوری زمین جو ہے اس پہ ہل وغیرہ چلتا ہے تو پوری زمین جو ہے اس دانے پہ قربان ہوتی ہے. پھر دانا جب لگتا ہے اس سے کوئی فصل اگتی ہے, سبزہ اگتا ہے تو وہ سبزے کو کون کھا جاتا ہے؟ جانور کھا جاتا ہے. وہ سبزہ جو ہے وہ جانور پر قربان ہو گیا اور پھر جانور کو آپ اور ہم کھا لیتے, جانور ہم پر قربان ہو جاتا ہے. اب بات وہاں سے چلی تھی, جانور ہم پر قربان ہو گیا, ہم انسان کس پر قربان ہو؟ ہم رب العالمین پر قربان ہو, اس کی رضا کے لیے قربان ہو جائیں. بات یہی ہے کہ ہم پر چھری تو نہیں چلے گی, یہ بات وہی ہے کہ جانور کو مار کر, جانور کو ذبح کر کر ہمیں مرنا سکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینا ہے. بات یہی ہے کہ جس دن ہم یہ سمجھ گئے اس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف قربانی ایک جانور کا خون بہانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورا ایک فلسفہ ہے, زندگی ہے. اور جب بھی کوئی بات آئے کہ جناب دنیاوی رکاوٹ ہوگی, یہ پرابلمز ہوں گی, وہ پرابلمز ہوں گی, اس حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا, تو وہاں پر قربانی یاد آ جائے کہ ٹھیک ہے میں قربانی دوں گا اور میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا, کوئی رکاوٹ میرے سامنے آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلام بھی ان سے سننے ہیں اور کچھ فرمائشیں بھی یہاں آ چکی ہیں. ایک سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, یہ کلام ہے. اسی طریقے سے حج کا موقع ہے, مجھے ہر سال حج پہ بلا یا الہی, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو یہ کچھ کلام ہے جو آپ شامل کرنا چاہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ
رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب کو ایسے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کٹے وید میں عمر ہوٹوں پہ سبھی رہے جاری ہوٹوں پہ سبھی رہے جاری اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم
اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں حاضر ہے تیرے دربار میں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ. کچھ ہم نے کلام شامل کیے اور پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور بات چل رہی ہے قربانی، اور پھر قربانی سے آگے چل کر کچھ جانوروں کے حوالے سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے قربانی ہم نے تو نارملی جانوروں کی ہی کرنی ہوتی ہے، تو جانوروں کی کیا فضائل ہیں، کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. تو فلسفہ قربانی ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو کہاں سے چلی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آج کچھ لوگ وہ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو جانوروں کو قربان کرنے کا حکم ہمیں موجود ہے، دیا گیا ہے، اس پر وہ سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کافی ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کافی ہیں. جب فرما دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. اور اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے قربانی کے وجوب پر استدلال کیا. اسی طریقے سے حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو وسعت وہی جو اس کی شرائط احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کس پر قربانی کا وجوب ہے، تو یہ وعید دی گئی ہے، اور وعید سے یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ قربانی کرنا شرعاً واجب ہے، کہ اس پر اتنی سختی فرمائی گئی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو قربانی کرنا یہ شرعاً لازم ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طریقہ قربانی موجود ہے. آپ نے قربانی فرمائی، اور پھر وہ بھی کیا خوبصورت واقعہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے. اور اس پہ بھی مناظر خالد بھائی جو بیان کیے گئے کہ ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ باندھنا ہے، اس کو باندھنا ہے، اور وہ بھی ایک جو ہے وہ منظر ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. یعنی ایک اونٹ قربان کرنا جی ایک کام ہوتا ہے، اس کو 5 بندے پکڑ رہے ہوتے ہیں، قابو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شاید پھر بھی بعض اوقات قابو نہیں پاتا. اور وہاں منظر یہ تھا کہ گویا لگ رہا تھا کہ جانور جو ہے وہ خود آ کے چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ اپنے ہاتھ سے مجھے قربان کر دیں. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، جی ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرما. پہلے میں اللہ نہیں کر رہے ہوتے کہ لائن میں تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان. کیا خوبصورت بات ہے. یعنی ایک عجیب ہی منظر ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ مجھے قربان کیا جائے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری اور اس کی طرف سے ہے جس نے میری امت سے قربانی نہ کی ہو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، آپ کا انداز ہے کہ آپ نے اپنی امت میں سے ان کی طرف سے قربانی فرما دی کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے. ظاہر ہے یہ نہیں کہ اب جناب ہم قربانی ہی نہیں کریں گے، بلکہ یہ ان کی طرف سے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اور اس پر اعلیٰ حضرت بڑا خوبصورت کلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ فربا اور تازہ قربانیاں کرو کہ وہ پلے صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. تو یہ قربانی اگر ہم کر رہے ہیں تو فائدہ ہمارا اپنا ہے. پلے صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پر سواری کون سی ہوگی؟ پل کراس کرنا ہے، جنت میں جانا ہے تو سواری یہ قربانی ہوگی. تو یہ قربانیاں کریں گے، جنت کی یہ طرف لے کر جائیں گی، پلے صراط آپ کو کراس کروائیں گی. ورنہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی زیادہ دھار سے تیز پل ہے
پھر آپ سوچ لیجئے کہ وہاں کیا کرنا ہے. تو آج قربانی کر لیجئے, یہ قربانی کے جانور آپ کو وہ کراس کرا دیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میری امت میں کروڑوں وہ ہوں گے جو قربانی سے عاجز ہوں گے, یعنی قربانی نہ کر سکتے ہوں گے یا ان پر واجب نہ ہونے کے سبب قربانی نہ کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ چاہا کہ وہ پل صراط پر بے سواری کے رہ جائیں. پل صراط سے تو گزرنا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہیں, تو بے سواری کے رہ جائیں, یعنی حضور نے نہ چاہا کہ وہ بغیر سواری کے رہ جائیں. ان کی طرف سے خود قربانی فرما دی کہ اگر وہ اپنی جان بھی قربان کرتے تو ان کے دست مبارک کی فضیلت کو نہ پہنچتے. اللہ اکبر. غریبوں پہ آتا ہے انہیں خود خاص پیار کہ ان کی طرف سے خود قربانی فرما دی. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے کہ وہ تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے تو اس دست مبارک کی فضیلت کا نہ پہنچتے کہ جس ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قربانی کی ہے, اور ان کی طرف سے قربانی انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی. تو بہرحال جن کو اللہ نے وسعت دی ہے, اور پھر اعلیٰ حضرت کا اپنا بھی عمل تھا کہ وہ ہم پر ایسا احسان فرمائے کہ ہماری طرف سے قربانی کریں, تو اب ہم امتیوں کو کیا چاہیے؟ ہم امتیوں کو چاہیے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کریں. تو اعلیٰ حضرت کا بھی یہ ایک انداز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہر عید میں ایک بڑا قربہ اور بڑا اچھا جو ہے وہ مینڈا قربان کیا کرتے تھے. پھر والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو کی طرف سے بھی آپ نے قربان کرنا شروع کر دیا. تو اگر آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال یہاں خرچ کریں. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو وہ مال یہاں خرچ کریں جس سے ہو سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور جو اپنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانیاں کیا کریں. اور خالد بھائی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مال جو ہے وہ وسعت تو ہوتی ہے زوجہ محترمہ کے پاس, لیکن جی ادھر سے آتا ہم تو کماتے نہیں ہیں, تو قربانی کون کرے گا بھائی؟ پھر شوہر کو ہی کرنی. اصل میں محاورے میں بھی قربانی کا بکرا ہی ہے. اچھا, اس میں بھی بکری نہیں ہے, تو بہرحال چیزیں اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. اور یہ محاورہ ہو سکتا ہے کچھ کو سمجھ میں آیا, کچھ کو نہ بھی آیا. جن کو آ گیا ان کے بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی بہت اچھا ہے, جانے دیجیے. اصل میں بات یہ ہے وقار بھائی جی کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا نا خوش دلی سے قربانی کرو, جی, تو چاہے کوئی اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہو یا اس کی طرف سے کوئی کر رہا ہو, خوش دلی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قربانی میری جان پر ایسا بوجھ بن رہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں مال نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. چاہے صدقے خیرات وغیرہ کی بات ہو, چاہے یہ عید الاضحیٰ کی قربانیاں ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی چیزوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی ہے نا, جی, تو وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خوش دلی سے کریں. بندہ اس بات کو محسوس تو کرے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اب چاہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواتین پر قربانی ہے لیکن ان کے پاس 20 آزار ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے, ہماری انکم ایسی نہیں ہے اور سیونگز بھی اتنی نہیں ہے. حالانکہ بھائی سیونگز اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ پہ قربانی بھی نہیں ہوتی. سیونگز ہے تو قربانی ہے نا, پیسے ہیں تو پھر اس سیونگ کو خرچ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ مرد حضرات ہی اپنی خواتین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ان کا واجب تو ادا کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ واجب تو آپ نے ادا کر دیا, لیکن مال نکلنے سے جو بقیہ مال میں طہارت آنی تھی وہ کس کے مال میں آنی تھی؟ جس کے مال میں آنی تھی اس کا تو جوں کا توں پڑا ہوا ہے, خرچ تو کسی اور کا ہو گیا. جو ایک فلسفہ بڑا پیارا اس کے پیچھے موجود ہے کہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے تاکہ دل سے مال کی محبت دور ہو, تو وہ دوسرا بندہ تو دے رہا ہے اور وہ بیچارہ بھی تون کا رہن دے رہا ہے. کیسے دے رہا ہے, یعنی مجبوری میں دے رہا ہے یا خوشی میں دے رہا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بہرحال قربانی مال تو ادھر پڑتی ہے, ورنہ جو ہے وہ گناہگار تو میرے ساتھ رہنے والی خاتون ہوگی نا, بڑی پریشانی ہو جائے گی. اور پھر بندہ بہت سی باتوں کو سوچ رہا. اگر فضائل قربانی کی طرف غور کرتے جائیں تو میرا خیال ہے پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ یہ کرے اور وہ کر دے اور میں کہاں سے کروں. وہ فضائل پہ نظر ہوگی تو انشاءاللہ دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ ہم نے خود قربانی کرنی ہے. تو اگر فضائل کچھ قربان بھائی بھی اور آپ بھی بیان فرما دیں تاکہ جو ہے وہ فضیلت ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے
قربانی خوش دلی سے ہوتی چلی جائے گی، پھر یہ نہیں ہوگا بھائی تم کر بہت دو، اعلیٰ۔ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ایسا ہوتا ہے جیسے خالد بھائی نے بیان کیا نا کہ قربانی جو ہے کسی کی طرف سے عموماً مرد حضرات کر دیتے ہیں، جی اور کبھی ایسا بھی سامنے آیا ہے کہ چونکہ اب کسی نے نہیں کرنی قربانی، جس کے پاس ہے وسعت، اس کے وہ دوسرے کے اوپر لادا آئے کہ آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ تمام معاملات آپ ہی دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ہی کسی طریقے سے انتظام کر کے کریں۔ تو جو جس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، جس پہ لازم بھی نہیں ہوتی، وہ کبھی پھر بچ بھی رہا ہوتا ہے، کوئی ہیلا کر کے ادھر ادھر سے گھما کے کبھی قربانی نہیں بھی ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح کہیں جن پہ قربانی لازم ہوتی ہے وہ اپنا بوجھ کسی کے اوپر ڈال کے، بوجھ تو نہیں ہے یہ، ایک تو واقعی ثواب ہے، لیکن کسی کے اوپر اس طریقے سے لاد کر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی قربانی بھی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیزیں میں فضیلت کی طرف آتا ہوں، ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ فربا جانور کا واقعی حکم ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ فربا جانور کی قربانی کرو، لیکن ایک سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مل کے ایک فربا جانور لے آتے ہیں، مطلب ویسے تو اپنے پیسوں سے لے آتے ہیں، بعد میں اس میں حصے جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے، شامل کر لیں گے۔ ایک بھائی وہ ماشاءاللہ بڑا فربا جانور لاتے ہیں، لیکن عید کی رات تک وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے کوئی 30-35 جا کے 2-3 حصے مل جائیں۔ اب اگر وہ مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو انہوں نے اپنے جیب سے ڈالنا ہے۔ اب وہ کیا حکم ہے شرعی حکم وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اتنے بوجھ میں آ کر اسلام نے آپ پہ اتنا بوجھ تو نہیں لاگو کیا ہے نا، آپ کے لیے جو حکم ہے اس کے مطابق آپ نے قربانی کرنی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بہت اپنی اوقات سے بڑھ کے جو ہے وہ جانور لے کر آنا ہے، تمام معاملات تو کرنا ہے۔ اب اس میں دکھاوے کا معاملہ کیا ہے واللہ اعلم، لیکن اب وہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے جب جانور آئے گا، اتنا ہزاروں کا قرضہ سر کے اوپر ہوگا اور پھر وہ قربان کر رہا ہوگا، تو آپ بندہ خود غور کرے کیا ایسا شخص خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے گا؟ اللہ، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب دیکھ کے اسلام خوش نے دلی کا اسباب بھی بننے چاہیے۔ ہاں بہت پیاری بات۔ تو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور فضائل اس کے سامنے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خوش دلی کے ساتھ قربانی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ جو قربانی ہے وہ آتش جہنم سے وہ جسے کہتے ہیں بیریئر بن جائے گی، حجاب بن جائے کہ وہ جہنم کی طرف یہ شخص قربانی کرنے والا نہیں جا سکے گا۔ جو شخص خوش دلی کے ساتھ، جو آپ نے خوش دلی سے، اور میرے سامنے وہ روایت بھی تھی تو میں نے کہا یہاں پر موقع، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو یہ قربانی جو ہے اس میں بات وہی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ کرے گا، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ پڑوسی یہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کیسا جانور ہے، سب لوگ جی پورے علاقے میں دھوم مچی ہوئی ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ پھر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا گیا خوش دلی اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا۔ تو یہ قربانی یوں ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ گوشت کا گوشت آپ کو مل رہا ہے، گوشت بھی آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، اور یہ قربانی جہنم کی آگ سے آپ کے لیے رکاوٹ بھی بن رہی ہے۔ اور مختصراً اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر لیں، ہمارا موضوع بیسکلی تو یہ نہیں ہے کہ نیت، اچھا نیت میں دو طرفہ بات ہوتی ہے، میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلا دوں۔ ایک تو یہ کہ ہم جب نیت کی بات کریں گے تو ہر شخص فوراً اپنا منہ نیچے کر کے اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے، یعنی گریبان کے اندر جا کے دل میں کہ میری نیت کیا ہے، دوسرے کے پڑوسی کے گریبان میں نہ جھانکے برائے کرم کہ یہ جناب لائے ہیں لوگ ان کا دیکھ رہے ہیں، یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا فربا اچھے جانور لائے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ دکھاوا ہی کر رہا ہے، حالانکہ نہیں جناب، اچھا خوبصورت فربال جانور لانے کا تو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، وہ اور جگہ پر بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہاں بھی وہ یہی کر رہا ہے، اچھا جانور لے کر آیا ہے۔ اب جانور کیا کرے، وہ لے کے کہیں جیب میں رکھ لے، کہیں ٹنکی میں پانی کے رکھ لے، بھاری باندھے گا نا بھائی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب باہر باندھا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں شوشا ہو رہی ہے، تو بھائی وہ کیا کرے، جانور لے کر آیا، اب ہے بھی بڑا، تو کیا کرے گا، کہاں لے جا، ہم نے جیب میں رکھ کے گھومے، کہاں کرے، بھاری باندھے گا۔ اب لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تو اس کا اس میں کیا قصور ہے، اگر دیکھنے بھی آ رہے ہیں اگر نیت اچھی ہے نا وقار بھائی، شاعر اسلام کی تو تعظیم کا حکم ہے، تعظیم کا حکم ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اور وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے کہ اس نے وہ کیا ہوا سارے معاملات اور حقوق العبد کا خیال رکھتے ہوئے، بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ثواب بھی تو ملے گا نا۔ اور یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہاں جو فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ شعائر اللہ سے مراد یہاں پر یہ قربانی کے جانور بھی لیے گئے ہیں، تو اگر وہ تعظیم ایسے ہی ہوتی ہے نا، وہ سجائے گا، سنوارے گا، اس کو اچھے انداز سے رکھے گا، تو وہ اس میں آپ اس کے گریبان میں نہ جھانکیں اور اس کے اوپر حکم نہ لگائیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے بات کی کہ سب اپنی اپنی نیت کر دیکھیں، ہاں اگر اس کی نیت غلط ہے تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے، اور نیت دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل آپ کے اندر ویسے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اوپر نہیں دھڑک رہا ہوتا، دل کے اندر
اور وہ بھی دل کا معاملہ ہے، اور دل میں بھی اندر نیت ہوتی ہے. تو آپ جو چیز اتنی اندر ہے اس کو آپ کہاں سے دیکھ لیتے؟ کون سی آپ کے پاس مشین آ گئی ہے؟ تو اس لیے سب اپنی اپنی نیتیں خود دیکھیں اور اپنی نیت خالص رکھیں. اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے تو اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یا قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا اس دن سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا. اور قربانی کی جگہ نہ کوئی واٹر کولر لگ سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، بقیہ بھی نیک کام کریں، اور الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں. جن کو یہاں دین کی راہ میں دین کے لیے قربانی کرنے کا، پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہی یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وہی بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں. دکھاوا کر سکتا ہے نا، وہ واٹر کولر میں بھی دکھاوا ہی کر سکتا ہے. ہاں، اور وہ یہاں پر جانشین امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو جو قربانی کر رہا ہے نا اس کو دو چیزوں سے بچنا پڑے گا. صحیح، ایک تو ریاکاری سے، ٹھیک ہے، دوسرا تکبر سے. دوسری تکبر، صحیح، دیکھا میرا جانور، کیا تو اس سے بھی بچنا پڑے گا. صحیح، میرے جیسا جانور تو کوئی لایا ہی نہیں. فرمایا ایسے ہی جو قربانی اس کی دیکھ رہا ہے نا اس کو بھی چند چیزوں سے بچنا پڑے گا، جس میں سے ایک تو بدگمانی ہے اور دوسرا غیبت ہے. بندہ بدگمانی کر کے ٹھہرتا تھوڑی ہے، پھر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پھر ادھر ادھر غیبتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھو کیسا دکھاوا کر رہا ہے. وہ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ اچھا، صرف پھر بعض لوگ قربانی سے روکنے کے لیے اس کے پیچھے یہ سارے فلسفے لے آتے ہیں. دکھاوے کے لیے قربانی کی، اس سے بہتر تو یہ تھا کسی غریب کی شادی کروا دی جاتی، کسی کے یہاں کھانا پہنچا دیا جاتا، کسی کا یہ کر دیا جاتا، کسی کا وہ کر دیا، یعنی 20 چیزوں کی لسٹ وہ بیان کر دیں گے کہ اس سے بہتر یہ تھا. تو جو واٹر کولر لگا رہا ہے تو وہ کون سا اپنے گھر کے کمرے میں لگوا رہا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ کون سا جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے؟ وہ بھی تو چوک پر ہی لگوا رہا ہے اور اس پر لکھ رہا ہے کہ فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے. اگر ان سارے امور خیر میں نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہے، تو بندہ ثواب کا مستحق ہوگا. اور اگر کوئی بھی نیکی کر رہا ہے اور صرف واہیت کی نیت ہے تو پھر ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. اور رہا یہ بات کہ میں کر اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ عبادت ہے، تو پھر جب جس عبادت کا حکم ہوگا نا وہ تبھی کی جائے گی. اب کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ایام نہر میں کوئی شخص روزے رکھ لے، کیونکہ روزے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں، پسندیدہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پورے مہینے کے فرض کیے ہیں تو پورے مہینے کی جگہ ہم 3 دن کے رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ چھٹی کے دن ہے، گھر پہ ہوں گے آرام سے روزے رکھ لیتے ہیں. تو کہا جائے گا جناب والا آپ غلطی پر ہیں، روزے رکھ کے غلطی پہ ہیں. جی، جن دنوں میں روزے رکھنے کا حکم ہے ان دنوں میں روزے رکھے جائیں گے، جن دنوں میں قربانی کرنے کا حکم ہے ان دنوں میں قربانی کی جائے گی. ان دنوں میں تو روزے منع کر دیے گئے. جی، یعنی جو قربانی کے یہ دن ہیں یہ جو ہے 4 دن بلکہ 10 11 12 13 ان میں تو روزے رکھنا حرام ہے، ناجائز ہو گیا. یعنی ویسے ثواب کا کام، لیکن جب منع ہو گیا تو وہ جائز ہی نہیں رہا. آپ اندازہ فرمائیے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حدیث سے پتہ چل گیا کہ ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور پھر فضیلت کیا ملے گی؟ قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور جو آپ نے ذبح کر دیا اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آ جائے گا. قیامت کے دن اپنے سنگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آ جائے گا. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. ادھر خون گرا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو. الحمدللہ مسلمانوں کے دل قربانی کر کر خوش ہوتے ہیں. اور یہ جانور جو آئے گا وہ کیا کرے گا؟ پورے صراط پر آپ کی سواری بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کوئی بندہ بہت فربا جانور لایا، بہت موٹا تگڑا، اور اس نے باہر باندھ کے رکھا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی نیت کر لیتا ہے کہ قربانی کا جانور تو بروز قیامت میزان عمل پر نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا. سبحان اللہ. اب ذرا جو اچھے جانور لائیں وہ یہ نیتیں بھی تو ساتھ شامل کرتے چلے جائیں کہ میں اس لیے بھی تو یہ لاؤں کہ میری نیکیوں کے ترازو میں اتنا بھاری بھرکم جانور رکھا جائے. اگر دکھانے کی نیت کرے گا تو پھر تو ثواب ضائع ہو گیا نا. لیکن اعلیٰ ترین اور صحیح وزندار جانور، اور نیت یہ ہے کہ میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیاں کیسی بھاری ہوں گی. تو یہ ایک تصور ہی بندے کی سارے ذوق کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. ایک طرف آپ کا ذوق
मखलूक की तरफ लगा हुआ था, दूसरी तरफ आपका ज़ौक़ खालिक की तरफ है, اور عابد क़यामत بھائی کی طرف है। بھی ہم چلیں گے، اور اسی بات کے ساتھ کہ ایک طرف یہ ہے کہ یہ اچھی نیت، اور دوسری طرف ذہن میں وہ رکھیے جو ریاکار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا جا کے بدلہ اس سے لے لو۔ اللہ یہ جو ہے نا بات، مطلب یہ حدیث میں موجود ہے کہ قیامت میں دن اسے کہا جائے گا جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں بدلہ وہیں سے ملتا ہے۔ ہاں آپ اور میں کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، تو جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، جس کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں مہینہ ختم ہونے پر سیلری وہ پے کرتا ہے، ہم اس سے جا کر سیلری لیتے ہیں۔ آپ کام کسی کے لیے کریں اور پہنچ جائیں سیلری لینے کے لیے پڑوس والی کمپنی میں کہ بھائی مجھے سیلری دے دو، تو وہ مار کے بھگا دے گا، ایسے بھی شاید نہ بھگائے بلکہ شاید دو جوتے لگا کے ہی آپ کو بھگائے گا کہ بھائی جہاں کام کیا وہاں سے جا کر پیسے لو۔ تو ہم یہ سمجھانے کے لیے مثال دی، اللہ کے لیے کام کیا ہوگا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے ملے، سبحان اللہ۔ اور کام دنیا دکھانے کے لیے لوگوں نے کیا گیا تو حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ جاؤ اس سے لے لو جس کے لیے کام کیا تھا۔ تو نیت بھی خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ جی عابد بھائی خوش آمدید کہیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم سورہ حج میں جس کو ارشاد فرمایا گیا، ترجمے کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف قربانی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کے متعلق ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کے اندر تقویٰ، اس کے دل کا جو تقویٰ ہے، یعنی صرف اخلاص اللہ کے لیے عمل، یہ ہر نیک کام میں بے حد ضروری ہے۔ جی اگر کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور بھی جتنے نیک کام ہیں وہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر تقویٰ اللہ کے لیے وہ عمل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ بھی تھوڑی گڑبڑ ہوئی اور بندے کے لیے عمل ہوا تو پھر اس عمل کی قبولیت میں شک ہے، اور پھر وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جا کر جس کے لیے تو نے عمل کیا اس سے جا کے اس کا وہ بدلہ لو، اس کی جزا لو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگے، سب سے پہلے شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہی ہے دل کے اندر، وہ تو چاہتا ہے انسان کا عمل اکارت برباد ہو جائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جب بھی نیک کام کرنے لگے اپنے دل پر اس کو کنٹرول کریں اور اپنے دل پر اس پر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دل کے اندر خیال آ جائے کسی کو دکھانے کا، کسی کے لیے کرنے کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھیں اور اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ کام کریں۔ اور اس موقع پر، قربانی کے موقع پر، ایک چیز جس کی طرف خالد بھائی نے بھی توجہ دلائی، اشارہ کیا کہ جانوروں کی غیبت، امیر علیہ سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے اندر لکھا ہے، جانوروں کی غیبت، جانوروں کی بھی غیبت کی جاتی ہے۔ اچھا یہ اس اب آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ تو نہیں ہے، مکلف تو نہیں ہے انسانوں کی طرح، لیکن جانوروں کی بھی غیبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کی غیبت کی جائے اس کا جو مالک ہے اس کو برا لگے گا، جانور کو تو کچھ نہیں پتا چلے گا، آپ کچھ بھی وہ مالک کی غیبت ہوئی۔ اب اس موقع پہ کیا کہتے ہیں، دیکھا فلاں مریل جانور لے آیا، دیکھا فلاں ایسا لے آیا، اس سے چلا نہیں جاتا، ایسے ایسے نام لے کے اللہ اس سے نہیں جا رہا، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جی وہی چیز اگر اسی بندے کے لیے کی جائے تو اس کو برا لگے گا۔ تو کسی مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، تو یہ یوں سمجھے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنی قربانی کی نیکی کو بھی ضائع کر رہے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں اس کو بھی ابھی قربانی کی نہیں، اس سے پہلے گناہوں کا انبار اپنے سر پہ لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ غیبت سے بچنے والے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ کنز المال کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اچھی طرح نماز پڑھتا ہو اور اس کے بچے زیادہ ہوں اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ دیکھیے کہ غیبت سے بچنا کتنا فضیلت والا ہے۔ جہاں نیک کام کرنے ہیں، باقی کام کرنے کے ہیں، وہیں بچنے کے بھی ہیں کہ غیبت سے بچتا بھی ہو۔ تو ایسا جب شخص ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پڑوس ملے گا۔ تو جانوروں کو جہاں تکلیف سے بچانا ہے، تکلیف نہیں دینی۔ آپ یہ دیکھیے شاہ صاحب کہ ہوتا یہ ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ نرم زمین پر رہنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کراچی کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر خاص کر کے روڈ ہوتے ہیں، اور روڈوں کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کو لوگ بھگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یوں انداز سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیں کہ اگر کسی کے پاؤں میں جوتا نہ ہو اور اس کو کنکریلی زمین پر
जहाँ बजरी पड़ी हो, सीमेंट वो रोड हो, उसको कहा जाए कि भागो यहाँ पर, वो कैसे भागेगा? मैं नहीं भाग सकता, मेरे पाँव में जूता नहीं है। तो जानवर जो कच्ची ज़मीन पर चलने वाला होता है उसको रोडों पर भगाना, ये जानवर के साथ ज्यादती है, उसको भगाया जाता है। ये समझते हैं कि शायद जानवर सुबह से शाम तक बंधा रहा है तो ये जाम हो गया है, इसको चलाना जरूरी है। जाम ये कोई मशीन है जो जाम हो गई, इसको चलाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। जानवर को आप घास दे, पानी दे, भले उसके नीचे नरम जमीन मट्टी बिछाएं, लेकिन उसको कोई चलाना भगाना कोई जरूरी नहीं है। चला लें लेकिन उसको भगा कर कोई रेस में हिस्सा लेना भी जाके। अच्छा, आपस में बच्चे रेस भी लगा रहे होते हैं, तेरा जानवर आगे निकला या मेरा आगे निकला। जानवर कितनी तकलीफ में, वो बेचारा कहता होगा कब ईद आएगी, मुझे ज़िबा किया जाएगा। सही बात। अब ये है कि ये जो मामला है ना, ये मेन रोड पे क्या काम है जानवर भगाने का, रॉन्ग साइड पे वो जानवर भाई भाग ये रहा तो था। बड़ा दर्द है, आप यकीन जाने, ये आप लोगों को भी पेश आया होगा। और इसके लिए तो अब मैं मदनी चैनल पर हैं, वो जज्बात यूं कह ले पूरी तरीके से आदमी जबान पे भी नहीं ला सकता। मतलब जानवर भी वो कह रहा होगा मैं अभी तक तो जानवरों में था, अभी किन में आ गया हूं मैं। मतलब उसके साथ वो कर रहे होते। अच्छा होता क्या है, वो घर के ले तो बड़े आए, अब वो देते थे अपने घर के लड़कों को, लड़के कह लीजिए, बच्चे भी नहीं होते, और उसके साथ जो कुछ, अच्छा वो तो जो कर रहे हैं उस जानवर के साथ, जो वो बने हुए हैं वो आप खुद समझ लीजिए क्या बने हुए। अब दूसरे तो अपने घर के बच्चे वगैरह, घर की फैमिली लेके आप जा रहे हैं, यकीन जाने बंदा डर जाता है यार। मेरी तो चलो खैर है, ये मेरी तरफ आया, अब आपके साथ अगर 2-3 बच्चे मौजूद हैं घर वाले, और वो जानवर जरा सा बिदका, वो बिदकते हैं बाज़ औक़ात, तो भाई कुछ भी नहीं हो, खौफजदा तो हो ही जाते हैं बच्चे। प्यार से कहते हैं मेरी तो चलें खैर है, मतलब हर बंदा ये कहने की पोजीशन में भी नहीं है कि मेरी तो चलो खैर है। मतलब जानवर को हाथ ही नहीं लगाया होता सारी जिंदगी, इसकी तरफ अगर बिदका हुआ जानवर आ गया तो ये खैर भी नहीं मना पाएगा बेचारा। बिल्कुल, और ये इसलिए बड़ा खतरनाक मामलात हो रहे होते, तो खुदारा होश के नाखुन लें। आप कुर्बानी के लिए जानवर लाए हैं, और इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया, वो जानवर भी कह रहा होगा या अल्लाह मतलब जल्दी वो दिन आए और मैं कुर्बान हो जाऊं, ये उससे पहले ही जो है इन लोगों ने मेरी शामद बुलाई हुई है। तो इसलिए आप यूँ कह लीजिए तवज्जो रखें कि जानवर तो ले आए, पर जब आप अपने घर के लड़कों को जानवर देकर बाहर घुमाने के नाम पर, और उनके कोई जो है वो नट बोल्ट टाइट जाम नहीं हो रहा है जिसके लिए आप उनके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, और चलाना है तो चला लीजिए। उन्हें कौन सी किसी रेस में हिस्सा लेना है जो जनाब उसको भगाया जा रहा है, और वो भी पक्के रोडों में। जानवर ना इसके आदी होते हैं वो, और उनके साथ ये सब कुछ मामलात किए जा रहे होते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जी कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमर फैयाज़ अत्तारी मदनी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह खुले आंख से लेला कहते कहते प्रोग्राम अपनी बहारें लुटा रहा है। वक़ार भाई, कुर्बान भाई, खालिद अमीर भाई बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त टॉपिक है। मैंने कहा चले मैं भी एक आध चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो कुर्बानी माशाल्लाह ये की जाती है, ये इबादत के साथ साथ लाखों लाख अफराद को कारोबार फराहम करने का ये ज़रिया होती है, और मुल्क की मईशत को भी इससे अरबों रुपये का फ़ायदा पहुँचता है। आप देखें कि कुर्बानी के लिए बहुत से लोग अपने घरों में, बाड़ों के अंदर, कैटल फार्म्स के अंदर जानवर पालते हैं, और फिर उनकी देखभाल के लिए मुलाजिमीन रखते हैं, उन मुलाजिमीन को रोजगार मिलता है। किसान जानवरों के चारे के लिए खेती बाड़ी करते हैं, किसानों को कारोबार मिलता है। अगर जानवर बीमार हो जाए तो इलाज के लिए डॉक्टर्स से मदद ली जाती है, तो जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको कारोबार मिलता है। अच्छा, जानवर बेचने के लिए फिर अपने बाड़े से लेकर मंडी तक पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, उन गाड़ी वालों को रोजगार मिलता है। फिर जानवर खरीद लिया है, अब जानवर खरीदने के बाद अपने घर पर जानवर लेकर आना है तो उसके लिए भी गाड़ी चाहिए, उनको भी कारोबार मिल रहा है। अच्छा, फिर एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जानवर लेकर आते जाते हैं, उसके लिए गाड़ी वालों को कारोबार मिल रहा है। अच्छा, फिर रास्ते में आते जाते हुए टूल टैक्सेस अदा किए जाते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को टूल टैक्स मिलते हैं। मंडी के अंदर जानवर रखने के लिए जगह किराए पर दी जाती हैं, वो कारोबार हो रहा है। जानवरों की हिफाजत के लिए टेंट, दीगर लवाजिमात जो है वो अदा किए जा रहे हैं, तो उनको भी कारोबार मिल रहा है। मंडी में आने वाले अफराद के लिए उनके खाने पीने के लिए स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो जो लाखों लाख लोग जो है वो पहुंच रहे होते हैं मंडी में, और फिर वो स्टॉल से खरीदारी कर रहे होते हैं, तो वो कारोबार मिल रहा है। बच्चे बुजुर्ग जो है वो हम देखते हैं कि मंडी में घूम घूम कर मास्क बेच रहे हैं, उनको कारोबार मिल रहा है। जानवरों के सजाने के लिए सामान बेचा जा रहा है, तो उनको कारोबार मिल रहा है। छुरी चाकू तेज करने वालों का कारोबार तेज हो जाता है, छुरी चाकू की खरीद फरोख्त बढ़ जाती है। कसाईयों को लोग तलाश कर रहे होते हैं, जो कसाब होते हैं उनका कारोबार चमक जाता है। कुर्बानी के बाद गोश्त, अब देखें कुर्बानी हो गई है, कुर्बानी के बाद अब ज़ाहिर है गोश्त को तैयार तो करना
کرنا ہے نا تو اس کا جو مسالہ ہے، مسالہ جات والوں کا کاروبار ماشاءاللہ سے تیزی میں آ جاتا ہے اور لوگ مسالے خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر جو ہے وہ لیدر انڈسٹری جو ہے جانوروں کی کھالوں کی منتظر ہوتی ہے، اور پھر قربانی کی کھالوں سے دینی مدارس اور فلاحی اداروں کو جو ہے وہ مالی امداد مل رہی ہوتی ہے کہ ان کو کھالیں ملتی ہیں. تو زبردست انداز میں یہ ایک عبادت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یوں کہہ لیں کہ ایک معاشرے کے اندر اور اس کے نظام کو مستحکم بنانے کا ایک بہت زبردست ذریعہ بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ہمارے عمر فیاض اتاری مدنی، کیا بات ہے. اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے قربانی کی جو حکمتیں ہیں اور جس طریقے سے وہ معاشی طور پر فائدہ مند ہوا کرتی ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی ہے. اور کیا بات ہے کہ چن چن کے حضرت نے جو ہے وہ گنایا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور بھی اس پر گفتگو کریں گے ہمارے قربان بھائی سے. جی کالز شامل کیجیے گا. موضوع آج کا آپ نے بڑا اچھا رکھا ہے اور کافی اس پہ بات بھی بہت اچھا لگا. اچھا اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ لوگ ڈسکس کریں. قربانی جب انسان کر لیتا ہے تو بھائی دیکھا یہ گیا کہ بھائی فریج فل لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ نئے فریج لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سیزن میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس چیز کی بھی. اور دیکھا یہ گیا کہ بھائی گوشت جو بھی ہوتا ہے بانٹنے کا حکم ہے رشتہ داروں میں، یہ ساری چیزیں. لوگ آج کل کا دور یہ ہو گیا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ اپنا پورا کر لیتے ہیں، باقی کسی کو دے نہ دے، کسی غریب میں بانٹیں نہ بانٹیں، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت خاص طور پہ اپنے گھر میں لوڈ کر لیتے ہیں، باقی کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہے. مطلب اب تو ایسا ہے کہ پورا کا پورا بکرا کاٹا اور پورا اندر ڈال دیا فریج کے اندر. مطلب کسی کو پوچھا تک نہیں. لوگ تو محرم تک چلاتے ہیں اس کو، سالوں سال پوری نیت ہوئی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ لوگ بات کریں، تھوڑا بتائیں کہ یہ مطلب صحیح ہے نہیں ہے. جی بھائی یہ پورا بکرا فریج میں بیٹھ گیا. ابھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا قربان بھائی، ابھی قربان ہو کے وہ فریج کے اندر جا کر بیٹھ گیا. تو اس پہ کیا کرنا ہے. اور لیکن اس پہ ایک بات یہ بھی ہے، اب دیکھ لیں کہ کوئی قربانی کر رہا ہے، اب آپ یہ سوچ کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ پڑوسی بڑا فربا سا یہ لے کر آیا جانور، اب میرا فریج بھی اسی نے بھرنا ہے، تو اس پر آپ بھی غور کر لیجئے کہ اس کے بھی ہو سکتا ہے رشتہ دار ہوں یا معاملات ہوں. اور ویسے قربانی کے جانور کے ٹھیک ہے 3 حصے کرنے کا حکم ہے جو گوشت کا، لیکن یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے. اگر وہ پورا گوشت بھی خود رکھ لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو کوئی اس نے ناجائز اور گناہ کا کام نہیں کیا. یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. 3 حصے کریں، غریبوں کو دیں، ایک رشتہ داروں کو دیں، ایک اپنے لیے استعمال کریں، بہت اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر اس کے خلاف بھی کوئی کرتا ہے تو پھر میں پہلے وہی کہہ دوں کہ آپ اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ اس نے کوئی جو ہے وہ بڑا غلط کام کر لیا، ناجائز کام کر دیا. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ پڑوسی لے کر آیا تو اب آپ کا فریج بھی وہی بھر دے گا. ہو سکتا ہے اس نے کہیں اور خرچ کرنا ہو اور کہیں پر بانٹ دیا ہو. تو کیا کہتے ہیں قربان بھائی؟ ویسے تو الحمدللہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور ابھی بھی یہی رائج ہے کہ مسلمان زیادہ تر بانٹتے ہی ہیں الحمدللہ، قربانی کرنے والے ہوتے ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان پہ قربانی جیسے ایک جانور کی ہوتی ہے لیکن وہ اسپیشلی ایک اور بھی جانور لے کے آتے ہیں. فیملی ان کی بڑی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو دینا ہوتا ہے یا رکھنا ہوتا ہے. XYZ گھر والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو بھی ہے، کیونکہ جانور اس کا ہے نا، اس کے پیسے خرچ ہوئے ہیں، جانور اس کا ہے، تو ہم اس پہ کیسے نظر رکھ سکتے ہیں. تو مسلمان تقسیم کرتے ہی ہیں. اور یہی طریقہ دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں امیروں کی طرف سے گوشت نکل کے غریبوں کی طرف آتا ہے. اور جن کو پورے سال گوشت نہیں بھی ملتا تو ان کو بھی الحمدللہ ملا کرتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو اسلامی تعلیمات تو بالکل واضح ہی ہیں کہ گوشت کے آپ 3 حصے کریں. ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ غریبوں کو دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھیں. اس میں ایک طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طرح جب قربانی ہو جاتی ہے اور اس سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے قربانیاں گوشت کٹائی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو جو صاحب خانہ ہوتا ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے انداز سے گوشت کی کٹائی ہو اور اچھے سے اچھا جو گوشت جو ہے وہ پڑوسیوں میں ادھر ادھر تقسیم کیا جائے. لیکن وہی بات جس پہ بدگمانی والی بات چل رہی تھی کہ جو جانور ہے اس میں سے جو چیز نکلی ہے وہی دی جائے گی نا. اب خرید کے اسپیشلی کہ ان کو بوٹیاں پسند ہیں، باہر سے تو بوٹیاں نہیں آئیں گی، تو گوشت بھجوایا جاتا ہے تو یہ چیکنگ کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہڈیاں زیادہ ہیں اس میں اور ذرا کرچیاں ہو رہی ہیں، اور یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. تحفہ ہوتا ہے، اس نے محبت سے آپ کو اگر تو ادنا چیز بھی دے دی تو وہ اس نے آپ کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کیا ہے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ آپ رکھ لیجئے. تو اس طریقے سے جب وہ ہماری نظر جب ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا جانور تھا لیکن ہمارے پاس تھیلا آیا اس پہ تو ذرا اس ٹائپ کا گوشت نکلا، نہ جانے گوشت کہاں گیا، آپ نے فریج کے اندر بھر دیا، تو یہ ہٹا دیں. دیکھیں خوش رہیں گے آپ، بالکل سکون سے رہیں، ٹینشن میں رہیں. جو چیز مل گیا وہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے نا، جمع نہیں، منع نہیں
और तमाने। जितने आप लोगों के माल पे, चीज़ों पे कि वो खैर ख्वाही करेगा, वो ये बेच देगा, वो यहाँ का गोश्त भेजेगा, वो पुटका भेजेगा और क्या क्या होते हैं, इस वाले गोश्त से मैं निहारी बना लूँगा, इसके मैंने बिरयानी, तो जितनी तवक्को, फिर आखिर में आप कहेंगे तो चीथड़े आ गए, चीछड़े आ गए मेरे पास। तो भाई आप क्यों दूसरों पे नियतें और नज़रें लगाकर बैठे हुए थे? आप अपनी कुर्बानी करें और जो खुश दिली से आपको भेज दे तो उस पर उसका शुक्रिया अदा करें, जज़ाकल्लाह कहें। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम ज़रूर तरगीब देंगे कि जो कुर्बानी करते वो थोड़ा दिल बड़ा करें और जो है वो लोगों पर खर्च करें। जब अल्लाह ने आपको वुसअत दी, उसी के बाद आप पर कुर्बानी लाजिम की है, तो उसमें थोड़ा सा दिल बड़ा करें। और तकसीम करते हुए भी उसमें ये होता है, हाथ जो है वो अच्छी बोटी की जगह जो है वो थोड़े चीतड़ों की तरफ और छीछड़ों की तरफ जा रहा होता है। तो कोशिश करें, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए ही की है, तो उसमें अच्छी चीज़ दूसरों में तकसीम करें। बाकी आप तो माशाल्लाह खाते ही रहते होंगे ना, सारा साल ही गोश्त खाते रहते होंगे। अच्छा, दूसरा कि गरीबों की जहाँ तक बात है, अगर आबिद भाई भी कुछ शामिल करना चाहें, तो बाज़ औक़ात बस वो जो आए कुर्बानी हो रही है, वहाँ कुछ लोग, और उनका तो यूँ कह लीजिए पेशा होता है बाकायदा कि वो वहाँ जमगट्टा लगाते हैं और मांग के ले जाते हैं। बहुत सारे वो गरीब होते हैं कि जिन तक आपकी रसाई नहीं होती है, वो आकर मांग नहीं रहे होते, आपने उन तक रसाई बनानी है, उन तक असर पहुँचाना है। और वो होता क्या है कि जैसे नॉर्मली होता है, अमीरों के एरियाज नॉर्मली अलग हैं, गरीबों के ये हैं। अब अमीर वहाँ कुर्बानी करते हैं, वहाँ इर्द गिर्द ज़ाहिर है उस तरह गरीब मौजूद नहीं होते, और जो ये पेशावर मांगने वाले हैं वो तो नजरें गाड़ के बैठे होते, चील कौवों की तरह गोया, वो तो वहां पहुंच जाते हैं। अब आपने दिल मना लिया कि जनाब मैंने तो इनमें तकसीम कर दिया, मैंने तो गरीबों को दे दिया। भाई वो गरीबों को दिया है या कि शायद उनके घर में आपसे ज्यादा जमा हुआ होगा, वो जितना मांग के लेकर गए? वो लोग तो ऐसे भी देखा गया है, ऐसा के साबित हुआ है कि ये लोग जिनकी बात आप बात कर रहे हैं लेने वाले, ये तो बेचते हैं फिर कुर्बानी के गोश्त को, जो इस तरह पेशावर होते हैं ना लेके जमा करने वाले, ये फिर बेच रहे होते हैं बाद में। तो आप अपने तक खुश हो रहे होते हैं कि शायद मैं जो है वो बांट दिया भाई, बांट के फारे हो गया भाई, सबको 2 जानवर किए थे, सब बांट दिए। तो ये असल बात ये है कि ऐसे घरों को देखें, ऐसे लोगों को देखें, उन तक आप खुद पहुंचाएं। ये देखें, ये आपका चलना भी सवाब होगा, एक एक कदम आपका चलना भी सवाब होगा जो आप किसी के घर तक पहुंचाने जाएंगे। एक तो कुर्बानी करने का सवाब मिला, ऊपर ये भी सवाब कमाएं और मुस्तहिक तक वो पहुंचाएं। यानी ये गोया 2 जिम्मेदारियां हैं। अगर ये ज़कात के दिनों के हवाले से मैं बात करूंगा, जहाँ ज़कात की अदायगी, ये सारी चीज़ें आप गौर करते हैं, तो जिसको अदायगी करनी है उस पर भी तवज्जो रखें कि कहीं गैर मुस्तहिक तो आपका माल नहीं लेकर जा रहा है। इसी तरह कुर्बानी के जिन मसाइल पर, इन सारी चीज़ों पर तवज्जो होती है, तो ये गोश्त इन मुस्तहिकीन तक, वाकई गुराबा तक आपने किस तरह से पहुँचाना है, इस पर भी आप अपनी तवज्जो रखें और उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, और फिर जो है वो मामला सही आपका बनेगा। जी, कुछ और को इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि कभी ऐसा होता है, हम गरीब जो है ना लिबास से वो जज कर रहे होते हैं, लिबास से, घर से। हालांकि उस दिन तो सबके लिबास एक जैसे हुए वो होते हैं, कुर्बानी के दिनों में तो लगभग। हाँ, अब कई बार ऐसा होता है कि जब बाहर से घर देखने के बाद जब आप अंदर एंट्री मारते हैं, तो फिर आपको पता है कि अंदर तो पूरा महल खड़ा हुआ है। तो कई बार ये देखने में आया कि एक साहब से, मतलब कई बार तो नहीं, मेरी जो मुझे बताया उन्होंने, उनका मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे पड़ोस के अंदर कुर्बानी हुई और माशाल्लाह उन्होंने 2 जानवर कुर्बान किए, और बाकी उन्होंने अच्छी नीयत से किए, और बाकायदा एक प्रॉपर जानवर उन्होंने एक बाकायदा एक आबादी में गए जहाँ गरीब आबादी मशहूर थी, वहाँ तकसीम किया। लेकिन वो कह रहे, जिन्होंने बताया कि एक अच्छे एरिया में रहते हैं, उन्होंने कहा कि उस दिन ईद के पहले दिन पूरे दिन मेरे घर में खाने के लिए गोश्त नहीं था। तो बज़ाहिर वही समझ रहे थे कि चूंकि हम अच्छा एरिया है, सबने कुर्बानी की होगी, तो तवज्जो नहीं रहती। पड़ोसी का इस्लाम ने बहुत ज्यादा हक रखा है, अगर उसने कुर्बानी भी की है तो रिश्तेदार पड़ोसी को तो गौर किया जाएगा ना। तो अपने पड़ोसी क्या भी किसी तरह भिजवाएं। अपने मोहल्ले में भी देखें पहले, हाँ बाजार बड़ा सा घर लग रहा है, लेकिन बड़े घर होने का मतलब वो 2 करोड़ का तो घर है, लेकिन कैश में तो 2 करोड़ नहीं है ना। उसकी जॉब तो इसी नहीं हो सकता, जॉब ले सकते, क्या प्रॉब्लम हो घर के अंदर। तो डेफिनेटली आप जो है नजर रखें, आप गरीब आबादी में भी जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गरीब आबादी में ही हो। जी, बेंगलोर में रहने वाला शख्स भी गरीब हो सकता है और उसके भी पॉसिबल कुर्बानी। बात वो ये है कि नजर रखे, जिस तरह जानवर लाने में आपने नजर रखी हर चीज पर, उसी तरह ज़िबा करने के बाद तकसीम में भी नजर रखें। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बिलाल अतारी है, मैं जहाँपुर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, आप कैसे हैं? मुझे अपनी आवाज में ये वाला कलाम सुना दे। आंखों का तारा, नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मैं सुनाऊंगा तो हमारे अवैस भाई इस नाम, वो फिर क्या सुनाएंगे आपको, इंशाल्लाह उनसे हम सुनेंगे। तो और भी फरमाइशें भी यहाँ मौजूद हैं, चले कॉल ले लेते, फिर कुछ फरमाइशें और ये भी जहन में रखिएगा। जी,
محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، آپ سے عرض کے والا کلام سنا دیں امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد بلال رضا ہے، میں کانیوال سے بات کر رہا ہوں۔ آج میری کلیات صلی اللہ میں دوسری کال ہے۔ نعت کا آج ایک ضائع ہے کہ یہ والا کلام سنا دے۔ اس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی فخر عباس نام ہے، چھتالپور سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے آئی تھی ایک نعت کی، یہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی اور گجراوالا سے جو ہے وہ فرمائش ہے آپ کے لیے کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ ایک اور فرمائش ہے سرگودا سے، اب بلا لیجئے نا مدینہ، یہ کلاموں کی فرمائش ہے۔ اور تو کجا من کجا، یہ کلام کی بھی فرمائش ہے۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ جی تو فرمائشیں کئی ہیں، وقت میں گنجائش کم ہے، کچھ اشعار کچھ کلاموں کے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، سارے چمن میں لاکھوں گلوں میں، سارے چمن میں لاکھوں گلوں میں، گل ہزارہ نام محمد، گل ہزارہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔
محمد اپنے رضا سے قربان جاؤں اپنے رضا سے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اور اب ایک آپ کے لیے پیکج بھی ہے، آئیے پیکج شامل کرتے ہوئے۔ پہلی بات تو فرمائے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہر امت میں قربانی کا حکم موجود تھا۔ اب وہ قربانی کا حکم بطور وجوب کے تھا یا بطور استحباب کے تھا، اچھا وہ سال میں ایک مرتبہ تھا یا مختلف اوقات میں تھا، وہ قربانی جو ہے وہ کسی خاص موقع پر تھی یا کسی خاص فعل کے بعد تھی، تو اس طرح کی اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ قربانیاں جو ہے وہ ہر امت میں رہیں۔ تو یہ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ویسے ہم تاریخ یا سیرت یا انبیاء علیہ السلام کی سیرت یا تفاسیر قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پھر مختلف قربانیوں کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو تاریخ اور تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری تفصیل اس کی مل جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ اسی طرح قربانی جیسے ہم کرتے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ نہیں لیکن جیسے جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مذبح کہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کا تذکرہ، اور اسی طرح اور کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے۔ تو ایک تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ دوسری بات فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اس چوپائے پر اللہ کا نام ذکر کرے۔ یہ ہے تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے کا بیان، کہ جانور کے ذبح پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ تکبیر پڑھی جائے۔ تو یہ جو تکبیر کے ذریعے اور اللہ کے نام کے ذریعے ذبح کرنا ہے یہ بھی ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے، یعنی تکبیر کے ساتھ ذبح کرنا جو ہے یہ بھی ہر امت میں رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی یا اب ہیں، یہ سارے کے سارے ذبح میں اسی طرح اللہ کا نام لیتے تھے، خواہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام مذکور تھا۔ بلکہ قربانی ایسی چیز ہے، جانور کی جو قربانی ہے، کہ اس میں اللہ کا نام لینا گویا قربانی کا ایک مترادف لفظ بنا ہوا ہے، کہ جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے نا تو ساتھ میں نام الہی کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، تو کھاؤ اس جانور کے گوشت سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ صحیح، یہ نہیں فرمایا جیسے ذبح کیا گیا ہو، ذبح کیا جانے کا لفظ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس ذبح کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے۔ یا دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یہاں بھی ذبح کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو مراد یہ کہ اللہ نام الہی لینا اور ذبح کرنا یہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مترادف تھے کہ نام الہی لینا جو ہے وہ جانور کے ساتھ یہ اسی ذبح کے لیے ہی بولا جاتا تھا۔ تو دوسری بات یہ۔ تیسری بات آیت مبارکہ میں جو اس سے آگے ہے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان قربانیوں میں سے تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو قناعت کرنے والا ہے جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ تو قربانی سے یہ تین کام جو ہے کہ خود کھاؤ،
قناعت والے آدمی کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اور یہ ہمیشہ سے یہی تین چیزیں یوں چلتی آئیں کہ قربانی بھی ہوتی تھی، قربانی میں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کھانا اور دوسروں کو کھلانے کا بھی معاملہ تھا، سوائے چند مستثنا قربانیوں کے کہ جن سے کھانا کا منع ہوا کرتا تھا کہ اسے نہیں کھایا جائے. جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں اور قربانی جانوروں کی جائے گی. تو جانور انسان پر، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے، تو جانور جو ہے وہ انسان پر قربان ہو رہے ہیں، اور انسان کو کیا کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے قربانی پیش کرے. تو یہ ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں گویا انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. اب انسان خود پہ غور کر لے کہ وہ کس لیے بنایا گیا ہے، اور وہ کس لیے بنایا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جن و انس کی تخلیق اسی لیے کی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم آئیں اور یہ دیکھیں کہ ان جانوروں کے حوالے سے بھی قرآن نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اس میں جو ہمارے لیے منافع رکھے گئے ہیں، جو فوائد رکھے گئے ہیں، اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور پھر ہمیں جانوروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ذبح تو کرنا ہے، قربان تو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن پھر ان میں کیا احتیاطیں ہیں، کچھ اب اس طرف ہم اپنی گفتگو کو لے کر آئیں گے. جی خالد بھائی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی مقصد تخلیق کو بھی کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. رب العالمین جل وعلا نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ارشاد ہو گیا اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. جانوروں کو پیدا فرمایا اور اس احسان کو انسانوں پر جتایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے والانعام خلقہا، اور یہ چوپائے جو جانور ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ہے جسے رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اس لیے کیونکہ ارشاد فرمایا اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور تم ان سے غذا بھی حاصل کرتے ہو. یعنی جب اس کی کھال اتر جاتی ہے، جس طرح بھی عمر فیاض بھائی نے بھی کال کے دوران یہ بات کہی کہ جو لیدر انڈسٹری ہے وہ اس کے انتظار میں ہوتی ہے، اور پھر اس سے اس کے ساتھ ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں بنتا. ہمارے جوتے بنتے ہیں، ہمارے لباس کے کوٹ، لانگ کوٹ جو بہت فیمس ہیں، بہت رائج ہیں، اور جن علاقوں میں بہت زیادہ سردیاں پڑتی ہیں، شاید اس کے علاوہ کوئی بچنے کا اتنا سازگار آلہ مل نہ رہا ہو، اتنا مؤثر ذریعہ نہ ہو، تو وہ جانوروں کی کھال سے ہی بندے کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے. پھر رب العالمین جل وعلا نے ان میں ہمارے لیے جو منافع بیان فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا گوشت ہمارے لیے کھانا حلال کیا. وقار بھائی اس بات پر اگر بندہ غور کرے کہ اگر سارے ہی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دے دیتا تو کیسا ایک قحط سا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارا ایریا وہ یوں ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ ہی کھا رہا ہوتا. مسلسل سبزیاں نہ کھانے والے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر 2 4 5 دن مسلسل سبزی مل جائے نا تو وہ بنائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کب گوشت ملے گا کھانے کو اور کب یہ چیزیں میسر آئیں گی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی حکمت بالغہ سے سب کے سب حلال بھی نہیں کر دیے اور ایسا بھی نہیں فرمایا کہ سب کے سب حرام ہے. آپ حلال و حرام جانوروں کے فرق کو اگر دیکھنا چاہیں نا تو یہ بھی ایک کمپلیٹ سائنس ہے. دیکھنے میں تو بظاہر وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، وہ بھی ایسا کرتے ہیں. یہ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے جن کی ایک تو جن کو حلال کیا یہ کیٹیگری الگ ہے، اور دوسرا حلال میں سے بھی وہ کہ جن کی قربانی جائز قرار دی گئی جی وہ ایک کیٹیگری الگ ہے. جب بندہ ان سے منافع حاصل کرتا ہے اور ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو آخرت میں وہ ثواب کی صورت میں اس کو انعام ملتا ہی ہے. لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کے ساتھ بندے کو رزق مہیا کیا ہے، بندہ اسے کھاتا ہے، اپنے کاموں کو آسان کرتا ہے. شہری زندگی میں تو جانور کے اتنے سارے فائدے عام طور پہ بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہیں محسوس کر رہا ہوتا.
मैक्सिमम ये होता है कि भाई ये ज़बा होगा और खाने में आ जाएगा। लेकिन देहाती जिंदगियों में आप देखें तो उनकी जिंदगी के बहुत सारे काम आज भी जानवरों के साथ हो रहे हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिल लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशिक्किल अनफुस इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम। यहाँ जानवर का फायदे भी बयान हुए हैं और फिर यह भी इरशाद फरमा दिया कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत बालिगा से तुम्हारे लिए काम आसान फरमा दिया है, ये इसलिए भी है कि क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ मेहरबान है, रहमत करने वाला है। उसने ये बड़ी रहमत फरमाई है कि तुम ये करते हो। क्या इरशाद फरमाया और वो जानवर तुम्हारे बोझ उठाकर ऐसे शहर तक ले जाते हैं जहां तुम अपनी जान को मुशक्कत में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। आज भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा नकल मकानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए जानवरों ही का इस्तेमाल करता है। सही। हर जगह गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, जहां अवेलेबल हैं भी आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाइए, पहाड़ी इलाके हैं और वहां इंसान खुद अगर सामान ऊपर लेकर जाए तो बहुत जान जोखिम में डालने वाला काम है। गाड़ियां नहीं जा सकती, वो पैसेंजर को लेकर बड़ी मुश्किल से चढ़ती हैं और एक हद तक चढ़ती हैं जी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों में वो खासियत रखी है कि जैसे इलाके हैं फिर उन इलाकों में वैसे जानवर भी पाए जाते हैं। और फिर इंसान के लिए उन जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये यूं समझे कि उनमें क्या समझ है, लेकिन इंसान में अल्लाह करीम ने ये समझ दे दी है कि इंसान उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। खालिद भाई, अगर ये इसको अब यूं हम और ले आए कि कुरान की आयत से भी हमें ये वाज़ेह तौर पे पता चल गया कि ये जानवर इंसान की खिदमत के लिए ही हैं और इंसान जो है इससे खिदमत हासिल करता है, कहीं सवारी की सूरत में इस्तेमाल करता है, सामान लादने की सूरत में इस्तेमाल करता है, कहीं खाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है, तो उसी में फिर एक सूरत आ जाती है जो कुर्बानी की जाती है। अब मैं यूँ कह लीजिए एक तरीके से लेना नहीं भी चाह रहा था, लेकिन चले बात आ गई कि जो उनको अजीब अजीब शैतानी ख्यालात हर वक्त दिमाग में कलबिलाते रहते हैं और वो अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं, उनके भी अजीब से मामलात होते हैं। वैसे सारा साल जानवर खाएं और गोश्त इस्तेमाल करते हैं और जो चीज़ें बयान की हैं, ओवरकोट और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन जानवरों की खालों से इसी से बन रही होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ही बकर ईद के अंदर ये कुर्बानी का मामला आया, जानवर कुर्बान होने का मामला आया, अचानक से पता नहीं कहाँ पर दर्द जो है वो जाग उठता है। ज़िबा जानवर होता है, दर्द इनको होना शुरू हो जाता है। और वैसे सारा साल जानवर हो, मछली खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारी चीज़ें यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि जानवरों से ही आ रही है। लेकिन कुर्बानी के दिन आते ही जो है वो अजीब सी उनको कोई हमदर्दी खास जाग उठती है। तो इस पर क्या फरमाएंगे आप? इवन सब्जी भी अगर बंदा खाता है तो वो भी जानदार जी। आज अगर साइंस की ऐसे जरा बड़े लॉजिकल और उस तरह के बनते हो तो भाई जानदारों में तो सब्जी भी आती है। और कितने तो बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनको आप जानबूझ के उनका किलर लेकर उनको मार रहे होते हैं जी। अब किलर लेकर क्या हजरत, एक सांस लेते हैं तो कितने अंदर चले जाते हैं जी, हवा में उड़ रहे हैं। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मच्छर काटे तो आप मच्छरदानी यूज कर रहे होते हैं, भाई क्यों काटने दीजिए ना, ऐसे बैठा मार देते हैं, उसको खाने दीजिए, उसको पीने दीजिए, लेकिन बंदा उससे रोक रहा होता है। वकार भी दरअसल बात यह है कि आप अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें ताकि वसवसे ना आए। ये जो बात है ना, जो इब्तिदाई मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, इबादत भाई बस इसलिए है क्योंकि हमारे रब ने हमको पैदा कर दिया है। इससे ज्यादा हम क्या कुछ जानते हैं? इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई यानी उसकी तख्लीक में अगर गौर करके उसकी मार्फत हासिल कर रहा है तो ये अकल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अकल इस तरह के अजीब व गरीब ख्यालात जहन में दे रही है और इनको वायरल करवा रही है और इसके पीछे बाकायदा एक प्रोपेगेंडा कर रही है, सोच है। तो ये जो सोच है ये इंसान को उसके रब से दूर ले जाने वाली है, उसके अहकामात से दूर ले जाने वाली है। जरा इस बात को यूं भी सोचिए ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म हुआ कि आप अपने बच्चे को छोड़ आए, तो वो ये कहते हैं ना कि मेरे मौला बस मैं तो इबादत तो करता हूँ ना, जो तूने फर्ज फरमाया वो तो करता हूँ, बच्चे को छोड़ू ना छोड़ू, बच्चे को छोड़ने से क्या तेरी इबादत होगी? जैसे एक सवाल आज किया जाता है, क्या कुर्बानी के जानवर के गर्दन पर छुरी फेरने से ही क्या इबादत होगी? तो भाई इबादत उससे नहीं होगी जिससे आप कहेंगे और उससे भी नहीं होगी जिससे मैं समझूंगा। इबादत वो होगी जो रब इरशाद फरमाएगा, जिसमें रब की खुशी होगी, जिसमें रब की मर्जी होगी। अब अगर बंदा रब की मर्जी पर चलता है तो वो तो अपने खालिक के ही पीछे चला ना। देखें, दो ही चीजें हैं, या आप माबूद बन जाएं
یا عابد بن جائیں. معبود آپ بن نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اپنے وجود کے لیے کسی پیدا کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. پھر آپ کا وجود خود مستقل نہیں ہے. آپ جیسے فلسفے بگارنے والے پہلے بھی پیدا ہوئے اور پھر زمین کا رزق بن گئے تو وہ بعد میں بھی بنتے رہیں گے. لہٰذا ایک ہی ذات ہے جو معبود ہے, اس کو مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کر تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب عبادت کے لائق ہے ہی وہ, تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ عابد بن کر زندگی گزارے. اور عابد پھر کیسے بنے گا؟ عابد یعنی عبادت گزار. پھر وہ ایسے بنے گا کہ جہاں جہاں رب نے حکم ارشاد فرما دیا ہے وہاں وہاں سرنڈر کرتا جائے, جو حکم ملا ہے وہ کرے. شان یہی ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا چاہے حکم دے, اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. وہم یسألون, حکم تو تمہارے لیے ہے, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا. آپ اگر یہ کہیں کہ نماز 5 کیوں فرض ہے بھائی, 5 کی جگہ 3 ہوتی, 5 کیوں ہے 5 کی جگہ 6-7 ہوتی. عید جو ہے ایام نہر جو ہے وہ انہی میں کیوں ہے, اور رمضان میں ہوتے, رمضان کے روزے یہاں ہوتے. وہ بھائی آپ بندے ہو. امام اہل سنت نے بڑا زبردست فلسفہ بندگی 2 لفظوں میں بیان فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں بندے ہو بندگی کرو, اللہ, دیٹس آل. یہ بات بڑی پیاری ہے. آپ بندے ہیں نا, آپ عابد ہیں تو بندگی کرنے کے لیے آپ پیدا. معبود نہیں ہو سکتے, آپ کے سینسز اتنے کام ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے, بہتری آپ کی اسی میں ہے کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے لیے آپ اسلام قبول کر لیں اور اسی کے احکامات کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے اپنی زندگی. جی یہ تو عابد بھائی پھر اگر 3% نا کاؤنٹنگ ہے غالباً پاکستان میں جتنے جانور موجود ہیں, جو ہے نا کہ اتنے جانور جو ہے نا بقرہ عید میں اس طرح قربان کیے جاتے ہیں, کاؤنٹنگ کے مطابق پاکستان میں جتنے جانور ہیں صرف 3% بقرہ عید پہ پچھلے سال قربان ہوتے ہیں, صرف 3%. اب یہاں پہ جو قربانی پہ بات کر رہے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی توجہ آگے بھی بڑھائیں. رسم و رواج جو یہاں پہ عام ہے, میں ایک رات کی مثال دیتا ہوں, نیو ایئر نائٹ. اب نیو ایئر نائٹ کو لے لیجیے, اربوں خربوں ڈالر صرف ایک رات میں اڑا دیے جاتے ہیں. ذرا وہاں پہ بھی توجہ دیجیے. اور جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو اتنا جو ہے آتش بازی اور اتنا کچھ برباد کر دیے جاتے ہیں, یہاں پہ تو قربانی کے بعد ایک مطلب وہ پورا سرکل چلتا ہے معیشت کا, کتنے لوگوں کا کس طریقے سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ بیان بھی ہوا ہے. تو یہاں پہ تو بینیفٹ ہی بینیفٹ, آخرت کا تو ہے, دنیا میں کتنا زیادہ لگے, یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. روزگار یہاں تو بینیفٹ ہے. وہ جو نیو ایئر نائٹ پہ جو میں نے ایک رات کی مثال دی, اس پہ اربوں خربوں روپے چلے گئے, اس سے کیا بینیفٹ؟ وہ ہے اللہ کے فضول خرچی. اتنا بڑا اماؤنٹ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا جو ملک ہوتا ہے اس کا پورا خرچہ ایزیلی جو ہے نا وہ سروائیو ہو جائے. وہ والا خرچہ بچا کے رفاہ عام پہ لگایا جائے, ویلفیئر کے کاموں میں لگایا جائے, تو انشاءاللہ بھوک وغیرہ مٹ جائے گی. اس کی ٹینشن نہیں کرے, الحمدللہ. اللہ قربانی کے سے تو فائدے ہی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. قربانی کرتے ہیں اور پھر عابد بھائی گوشت بھی ماشاءاللہ کھانے کو ملتا ہے, اور یہ انسانی جسم کی نیڈ بھی ہے. آج کے سائنٹیفک دور میں اور میڈیکل کے انداز پر آپ دیکھیں تو انسانی جسم کی نیڈ بھی ہے جو ہم یہ گوشت استعمال کرتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے حضرت, گوشت کھانا ہے, ظاہر جانور تو قربان ہوں گے, پھر کچھ نہ کچھ فائدے بھی ملیں گے گوشت کھانے کے. بے شک ایسا ہی ہے. اللہ کریم کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت گوشت بھی ہے. اللہ کریم نے انسان کے لیے جو بہت سی نعمتیں ہیں, قرآن کریم میں بھی جس کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو. تو گوشت ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانی جسم کے لحاظ سے. اگر قرآن کریم قرآن رشید میں فرمایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام, کہ اس نے تمہارے لیے بے زبان مویشیوں کو حلال کیا, یعنی جو جانور حلال ہیں. تو اب انسانی جان کے اندر, جسم کے اندر جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے, اس کی آسائش کے لیے, وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. جیسے آئرن ہے, پروٹین ہے, وٹامن بی ہے, اے اور بی ہے, جو جلد کے لحاظ سے, دانتوں کے لحاظ سے, نظر کے لحاظ سے جو چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں گوشت کے اندر موجود ہیں. جو اس کے انسان جو کھاتا ہے تو اس سے جسم کو نشوونما حاصل ہوتی ہے اور اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور مختلف جانوروں کے گوشت کھانے کے مختلف فوائد لکھے گئے ہیں. بکری کا جو گوشت ہے اس کا گوشت غذائیت سے بھرپور اور عمدہ خون پیدا کرتا ہے, یعنی اچھا خون پیدا کرتا ہے بکری کا گوشت. اور گرم مزاج والے افراد کے لیے نیز بخار اور دیگر اس طرح کے جو بیماری ہوتی ہے, پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے, پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں جس سے سانس کا پرابلم ہوتا ہے, اور ایسے ہی منہ میں خون آتا ہو یا مختلف اور بیماریاں ہیں, ہڈیوں کے اندر درد ہوتا ہے, اور
اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں یہ گوشت انتہائی مفید ہوتا ہے۔ ایسے ہی اونٹ کا گوشت ہے، ذائقے کے لحاظ سے نمکین ہوتا ہے اور زیادہ ثقیل یعنی دیر سے ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ بینائی، ارق النساء اور یرقان اور دیگر کئی بیماریاں ہیں جس سے یہ جو گوشت ہے یہ اس سے ان بیماریوں سے بچاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے یہ گوشت، اونٹ کا گوشت۔ ایسے ہی دمبے کا گوشت ہے، وہ بھی نہایت ہی قوت والا اور لذیذ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اس کا گوشت دیگر جانوروں کے لحاظ سے نسبت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اور بھیڑ کا گوشت ہے، یہ بھی گرم مزاج ہے، لیکن اس کو معتدل کرنے کے لیے جو اندر چیزیں ڈالتے ہیں جیسے الائچی ہے، دارچینی ہے، یہ چیزیں ڈالتے ہیں تو اس کے جو گرم مزاج ہوتا ہے اس کو کچھ کم کر کے یہ بھی انسان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ گائے کا گوشت ماہرین کہتے ہیں یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ غذائیت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بکرے کے گوشت سے کہیں زیادہ یہ جسم انسانی کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے۔ اور خاص کر جو لوگ مشقت والا کام کرتے ہیں وہ اگر یہ گوشت کھائیں تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو مشقت والے کام نہیں کرتے تو انہیں اس بڑے گوشت سے کچھ کم ہی کھانا چاہیے۔ اور خاص کر یہ بھی ہے کہ جو گوشت زیادہ کسی چیز کا زیادہ استعمال نقصان ہوتا ہے، معتدل استعمال جو ہے وہ فائدہ رکھتا ہے۔ گوشت تو جس سے آپ کو فائدہ ہو اتنا نہ کھائیں، ایسا نہیں کہ اتنا کھا لیں کہ پھر بیماریاں دستک دینے لگ جائیں۔ اور وہ جو بات چلی تھی نا فریج بھرنے والی کھانے والی، کہیں ایسا نہ ہو یہ والا فریج بھریں، یہ جو پیٹ ہے یہ بھریں اور پھر بیماریاں دستک دینے لگ جائیں۔ گوشت تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سارا آ گیا ہو اور فری بھی ہو، ادھر ادھر سے مل گیا ہو، لیکن یہ پیٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہی ہے اور یہ پرابلم ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کو فوائد شروع ہو جائیں گے۔ اور بات سے بہت ساری ہے کرنے کی، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی۔ آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر صلاۃ والسلام۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ سے کی گئے دینا غم کی باتیں، چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے